کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آج کے کاروان سرائے میں کیسے کیسے امیجز بکھرے ہوئے ہیں۔ کہیں پچھتاوے ہیں، کہیں حماقتیں ہیں، کہیں کرنے ہیں، کہیں مزید حماقتیں ہیں، کہیں انسانی تماشا ہے، کہیں دجلہ، نیل اور فرات ہیں، اور کہیں روفی ہے، شیطان ہے، اور کہیں مقصود گھوڑا بھاگ رہا ہے، کہیں 99 ناٹ آؤٹ۔ یہ سب جو امیجز ہیں ان کی داستان میں آپ سے بیان کروں گا۔ یہ داستان شروع ہوتی ہے ایک امیج سے۔ 26 ویسٹ رچ 1 راولپنڈی، 26 نمبر بنگلہ ویسٹ رچ 1 میں پنڈی میں اس کا گیٹ بند تھا، آہنی گیٹ مقفل تھا اور وہ زنگ آلود ہو رہا تھا، اور اس کے دونوں کواڑ ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مدتوں اس گیٹ کے اندر کوئی نہیں گیا، اور اس گیٹ کے پار ایک برآمدہ تھا، اور رائٹ ہینڈ پر جو چھوٹا سا لان تھا اس کی گھاس سرکنڈوں کی طرح اوپر نظر آ رہی تھی۔ اور ایک وہ زمانے تھے کہ جب کہ یہ گیٹ کھلا ہوتا تھا۔ میں اور اکثر میرے بال بچے جب وہاں جاتے تو اس برآمدے میں شفیق الرحمان صاحب ہمارے منتظر ہوتے۔ شارٹس، ٹی شرٹ جس کے اگلے بٹن کھلے ہوئے، جاگرز، اور جاگرز کے بھی تسمے کھلے ہوئے کیونکہ رواج یہی تھا، اور وہ اکثر ورزش کر رہے ہوتے، وہاں بار ہوتی، اس کے ساتھ ورزش کر رہے ہوتے، اور ہمیں دیکھ کر وہ مسکراتے، اور ان کی جو بتیسی تھی اس سے ان کے ہونٹ سمٹ جاتے، اوپر ہو جاتے۔ گورا چٹا رنگ اور دراز قامت شفیق الرحمان، وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے جاتے۔ خواتین و حضرات، یہ جو داستان ہے کہ جب وہ گیٹ کھلا ہوتا تھا ہمارے لیے واہ ہوتا تھا، اور وہاں پہ شفیق صاحب ہمارے منتظر ہوتے تھے، اور اب جب 26 ویسٹ رچ 1 کا وہی گیٹ زنگ آلود ہو رہا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا جو ہمیں خوش آمدید کہے، اس کے درمیان جو داستان ہے آج میں وہ نیریٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ داستان ہے شہر سخن کے شہزادے شفیق الرحمان کی۔ شفیق صاحب میرے بچپن سے ہی کہہ لیجئے فیورٹ مصنف تھے، میں نے ان کو بہت پڑھا تھا۔ اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا۔ انگلینڈ میں میری باقاعدہ خط و کتابت میرا عزیز ترین دوست، اللہ اس کو صحت مند رکھے اور حیاتی دے، خاور زمان، اس کے ساتھ باقاعدگی سے خط و کتابت ہوتی تھی۔ وہ بہت پڑھا لکھا تھا میری نسبت، بلکہ اس نے ایک خط میں مجھے لکھا کہ تم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جاؤ لنڈن میں، وہاں پہ میرا ایک دوست رہتا ہے، میرا حوالہ دینا، وہ تمہیں چائے پلائے گا۔ چنانچہ میں بیوقوف شخص، میں نے لنڈن میں جا کے پوچھا کہ جی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کہاں ہے؟ تو ایک گورے نے کہا کہ آپ وہاں جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میرا ایک دوست ہے، اس کا ایک دوست وہاں رہتا ہے، اس سے میں نے چائے پینی۔ معلوم ہوا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے برٹش پرائم منسٹر کی رہائش کا ہے۔ میں تو لا علم تھا، تو باہر طور میں نے ایک بہت کڑوا خط خاور کو لکھا کہ یہ تم نے کیا کیا۔ اسی طرح خاور نے، مئی کا مہینہ آیا اور ابھی وہاں شدید سردی تھی، جو کسی شاعر کے، انگریز شاعر کے اس نے شعر لکھے کہ یہ جو مئی کا مہینہ ہے اس میں ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، بہار ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور فضا میں خوشبو ہے، جبکہ باہر اتنی شدید سردی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس پر بھی میں نے اس کی سرزنش کی۔ میں نے کہا انگریز شاعروں کا تم اعتبار مت کرو، وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ انگلینڈ ویسا نہیں ہے۔ قصہ مختصر، اسی خاور زمان نے مجھے ایک خط لکھا، اور اس کے آخر میں لکھا تھا کہ بالآخر تمہارے پسندیدہ مصنف شفیق الرحمان نے
شادی کر لی. اور جانتے ہو کس کے ساتھ شادی کی؟ ملک سعید حسن جسٹس جو بعد میں ہوئے ان کی ہمشیرہ سے, اور ان کے والد ایک جنرل ہیں. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہی ملک سعید حسن جب میں ماسکو گیا ہوں 58 میں شاید, تو وہ برٹش ڈیلیگیشن میں میرے ساتھ گئے تھے. اب میں نے ان کو مبارکباد کا ایک خط لکھ دیا شفیق صاحب شادی کے حوالے سے. اور ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا ناشتے کے لیے, تو سامنے جو ایگ سٹینڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ میری لینڈ لیڈی وہاں میرے خطوط رکھ دیتی تھی, جو بھی خط پاکستان سے آتے تھے. اس میں ایک خط تھا اور وہ چھوٹا سا لفافہ تھا نیلے رنگ کا اور زنانہ سی لکھائی تھی. ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکا کہ پتہ نہیں کسی محبوب کا خط آ گیا ہے. جب میں نے وہ کھولا تو وہ شفیق صاحب کا خط تھا. شفیق صاحب بہت نازک اندام طریقے سے لکھتے تھے, ہمیشہ بلو پیڈ اور بلو اینولپ وہ استعمال کرتے تھے, اور ان کے خط میں ایک خاص خوشبو بھی ہوتی تھی. تو انہوں نے اس بات پہ حیرت کا اظہار کیا کہ آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے کس طرح پتہ چل گیا کہ میری شادی ہو چکی. چنانچہ انہیں میں نے لکھا. انگلینڈ میں اسٹے کے دوران ان سے گاہے بگاہے کہہ لیں, آن اینڈ آف کہہ لیں, کبھی کبھار کہہ لیں, خط و کتابت جاری رہی. اس کے بعد میں پاکستان آ گئی. یہاں بھی ان کے ساتھ خط و کتابت جاری رہی, لیکن میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی. میری ملاقات بہت بعد میں ہوئی. ہوا یہ کہ جب میں نے اپنی پہلی کتاب لکھی نکلے تیری تلاش میں, تو وہ سیارہ ڈائجسٹ میں قسطوں میں شائع ہو رہی تھی. تو میں نے شفیق صاحب کو لکھا کہ جی میں بھی ایک سفرنامہ لکھ رہا ہوں اور بہت انسپائرڈ ہوں آپ کی برساتی سے, اور یہ ایک حقیقت ہے. بلکہ کئی مرتبہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پہلے سفرنامے کی ماں جو ہے شفیق صاحب کی برساتی. تو اس زمانے میں اس کا نام میں نے رکھا تھا جائیو بدیس. تو انہوں نے کہا یہ نام مناسب نہیں ہے, اس کا نام رکھیں در سفر گزرت, کہ جو سفر میں بیت گئی. اچھا فارسی مجھے بھی کم آتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ ذرا نام آسان ہو, تو بہر طور جب نکلے تیری تلاش میں تجویز کیا گیا تو یہ نام انہوں نے پسند کیا. میری کتاب ہے جس کا نام ہے خطوط. شفیق الرحمان, کرنل محمد خان اور محمد خالد اختر, یہ تینوں مجھ پہ مہربان تھے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا, میں ان سے انسپائرڈ تھا, اور انہوں نے میری ہمت بھی بڑھائی اور میری تحریروں کو پسند بھی کیا, اور ان کے ساتھ مسلسل رابطے تھے. تو ان تینوں کے خطوط اس میں شامل ہیں. تو اس میں جو شفیق صاحب کا وہ خط جو میں نے پہلی مرتبہ یہاں آ کے لکھا, تب بریگیڈیئر شفیق الرحمان, ڈپٹی کمانڈنٹ آرمڈ فورسز میڈیکل کالج پنڈی, 1971. محترمی السلام علیکم. آپ کا خط مری سے ری ڈائریکٹ ہو کر ملا, شکریہ. مجھے 12 سال پہلے کی خط و کتابت یاد ہے جب میں انگلینڈ میں تھا. یہ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ سفرنامہ لکھ رہے ہیں. مجھے سفرنامے بہت پسند ہیں. آخر میں لکھتے ہیں ٹی وی پر وہ پروگرام بالکل خراب تھا اور غالباً انہوں نے جلدی میں ترتیب دیا تھا. بہرحال اب کوئی مزید پروگرام نہیں ہوگا. والسلام مخلص شفیق الرحمان. اب یہ جو انہوں نے حوالہ دیا نا ٹی وی کا, ہوا یہ کہ ان کے ایک ایڈمائر نے کہا کہ شفیق صاحب کی کتابوں پہ مبنی یا ان کے کردار جو ہیں روفی, مقصود گھوڑا وغیرہ, ایک ٹی وی سیریل ہونا چاہیے. تو انہوں نے وہ لکھا اور پنڈی سے ہوا اور وہ بری طرح فلاپ ہو گیا. جب میں نے دیکھا تو میں نے بھی بہت ناپسند کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اتنے زندہ کردار ہیں ان کے لیے بہت بڑے ایکٹر چاہیے جن کو لٹریچر کا بھی علم. ان کو آپ سرسری نہیں ادا کر سکتے تھے,
تو میں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا بہرحال اب کوئی مزید پروگرام نہیں ہوگا. چنانچہ اس کے بعد ان کی تحریروں پر کبھی بھی بیس کر کے ٹیلی ویژن پر کوئی پروگرام نہیں ہوا. اچھا، ستمبر 71 میں لکھتے ہیں، یہ اب مجھے مشورے دے رہے ہیں میری کتاب کے حوالے میں سے، اور میری کچھ تعریف بھی کرتے ہیں کہ نیریٹو کی روانی بھی قابل تعریف ہے وغیرہ. چند مشورے ارسال ہیں، اگر ہو سکے تو کتاب کے ہر باب یعنی ہر ایکسکرشن کے ساتھ ایک نقشہ شامل کریں جس میں اپنا روٹ بذریعہ تیر دکھائیں. جو فوٹو شامل کیے گئے ہیں وہ بہت کم ہیں، چھوٹے ہیں، ان میں سے کم از کم دگنے یا تگنے سائز کے فوٹو چھپوائیں. جو انگریزی نام الفاظ یا مشکل سے ہوں انہیں انگریزی حرفوں میں بھی لکھا جائے. کتاب کے پروف آپ خود چیک کریں. اور وہی انہوں نے نام ناپسند کیا، کتاب کا نام ضرور بدلیں. نام کے سلسلے میں ایک فارسی کا مصرع اور چند انگریزی کے اشعار ذہن میں آئے ہیں، شاید ان سے کچھ مدد مل سکے. زہے روانی عمرے کے در سفر گزرد. اچھا، ان کا چارلز کنگسلے کا ایک ہے کہلے قطع ہے، اور یہ شفیق الرحمان کو اتنا پسند تھا کہ میری خط و کتابت میں بھی انہوں نے کم از کم اس کو 3 مرتبہ استعمال کیا. اور ان کے کمرے میں یہ چوکٹا جس میں کنگسلے کے اشعار تھے وہ آویزاں تھا، اور وہ اشعار کو یوں ہے کہ when all the world is young lad, when all the world is young lad and every tree is green, when every goose is swan lad and every lass a queen, then hey for boot and horse lad and round the world away, young blood must have its course lad and every dog his day. آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ یہ پہلے 2 مصرے میں نے بھی اپنی تحریروں میں بہت استعمال کیے. کہ مثلا جپسی کا آغاز میں نے کیا اسی سے انسپائر ہو کے کہ یہ وہ دن تھے جب ہر درخت سرسبز لگتا تھا اور ہر بطخ راج ہنس دکھائی دیتی تھی. اور جپسی تو تھی ہی راج ہنس، وہ مجھے پتہ نہیں کیا دکھائی دی. چنانچہ یہ بھی شفیق صاحب کی دین ہے. اینڈ آگے وہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، وہ میں نے کوٹ نہیں کیا، کہ ہر لڑکی جوان جو ہے وہ ایک ملکہ لگتی ہے، تو پھر بوٹ پہنو، گھوڑے پہ بیٹھو اور راؤنڈ دا ورلڈ جاؤ، کیونکہ نوجوان بلڈ جو ہے وہ اپنے راستے پر چلتا ہے. شفیق الرحمان صاحب کے ساتھ اسی طرح خط و کتابت چلتی رہی. اس کے بعد پہلی مرتبہ کیسے ملاقات ہوئی، یہ میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ ہے. میرا ایک پنجابی ناول چھپا پکھیرو، اور پنڈی سے مجھے آفر آئی. فضل اللہ بہار تھے، منصور کیسر تھے، شاید مظہر الاسلام بھی تھے، ایک پروین ہوا کرتی تھی وہ تھیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس کی انوگریشن کرنا چاہتے ہیں پنڈی میں. چنانچہ میں نے پنڈی کا رخت سفر باندھا، اپنے ایک دوست کے ہاں ٹھہرا، اور آبویسلی میں نے شفیق الرحمان صاحب کو فون کیا کہ میں پنڈی میں ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سے ملاقات ہو جائے. تو انہوں نے مجھے وقت دیا پنڈی کلب کا. پنڈی کلب جو تھی، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا حال ہے، کیا حشر ہے، یا وہ کتنی متشرہ ہو چکی ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے. لیکن ان زمانوں میں جس کو کہتے ہیں نا واٹرنگ ہول، یعنی یہ بہت فیوریٹ کلب ہوا کرتی تھی ایلیٹ کی، اور بہترین کھانا ملتا تھا، اور برٹش دور کے ہی ویٹر چلے آ رہے تھے، اور انفارچونیٹلی ایک بار بھی تھی
جہاں پہ بہت سارے لوگ 4 بجے کے منتظر ہوتے تھے. کہا جاتا تھا کہ مری بروری سے کوئی خاص ڈرامہ آتا. اس وقت مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں کیونکہ میں تو اجنبی شخص تھا. لیکن کرنل محمد خان کیونکہ ان کا ریزیڈینشل ایریا بھی تھا, وہیں قیام پذیر تھے. شفیق الرحمان صاحب ان کو ملنے جاتے تھے. کرنل صاحب اور یہ بہت گہرے دوست. چنانچہ اگلے روز میں پنڈی کلب پہنچا اور وہاں مطلب کہ کرنل صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, جو میرے لیے بہت ہی, کیونکہ میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ بجنگ احمد جو ہے اردو کی سب سے بڑی شگفتہ کتاب ہے, اب بھی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. چنانچہ ان سے مل کے بھی خوشی ہوئی. کھانا اسی طرح ہی کھایا گیا, بڑے مطلب رکھ رکھاؤ کے ساتھ, چھری چمچے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈشز تھیں. اور اس روز ایک انسیڈنٹ ہوا وہاں. ہاں, بریگیڈیئر صدیق سالک بھی تھے, ضیاء الحق کے بہت رائٹ ہینڈ مین تھے. انہوں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا بھی لکھا, ایک پریشر کوکر ناول بھی لکھا. لکھنے کا انہیں شوق تھا, بھلے آدمی تھے. صرف یہ کہ ضیاء الحق کے ساتھ قربت جو تھی وہ کچھ لوگوں کو مطلب ان سے دور رکھتی تھی. وہ بھی آئے ہوئے تھے, ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو وہاں پہ ضمیر جعفری صاحب بھی آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اچھا ضمیر صاحب سے بھی میری پہلی ملاقات وہیں ہوئی. ایک ویگن آئی, اس میں چند لڑکیاں طالب علم سی وہ نکلی اور انہوں نے ضمیر جعفری کو وہ لینے آئی تھی. معلوم ہوا کہ وقارن اسحاق گرلز کالج میں مشاعرہ ہے اور وہ ضمیر صاحب کو لینے آئیں. جب انہوں نے مجھے دیکھا, اور یاد رہے کہ ان دنوں مطلب اتنے عام ٹریول نہیں تھا, میں ٹی وی وغیرہ پہ آتا تھا تو کچھ لوگ جانتے تھے, تو انہوں نے کہا سر آپ آئے ہوئے ہیں پنڈی تو یہ مشاعرہ ہے تو آپ کیوں نہیں چلتے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں نثر نگار ہوں, میں شاعر تو ہوں نہیں. میں نے معذرت کر دی. کو آدھے گھنٹے کے بعد ان کی وائس پرنسپل خصوصی طور پہ آئیں اور انہوں نے درخواست کی کہ جی ہماری بہت خواہش ہے کہ آپ آئیں, ٹھیک ہے مشاعرہ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بعد میں آپ کے ساتھ نشست ہو وغیرہ وغیرہ. وہ مجھے وہاں پہ لے گئیں, فرنٹ سیٹس پر ہمیں بٹھایا گیا مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے. اور یہ وہی مطلب موقع ہے یا وہی دن تھا جب میں احمد فراز سے پہلی مرتبہ ملا. وہ میری ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے اور بہت جمگٹا تھا آٹوگراف لینے والوں کا. فراز صاحب نے مجھے بہت ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھا اور ایک جملہ کہا, لیکن یہ میں جملہ محفوظ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میری شدید خواہش ہے کہ میں احمد فراز صاحب کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کروں, کیونکہ میں یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں ان کا دوست تھا یا بہت قریب تھا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے راز ایسے تھے جو میرے اور فراز صاحب کے درمیان تھے, اور انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا. اچھا یہ عجیب سلسلہ تھا. اسلام آباد میں آپ جانتے ہیں کہ پالیٹکس بہت چلتی ہے, یہ یعنی یوزول پالیٹکس کے علاوہ بھی رائٹرز کے مختلف گروپس ہیں, کوئی پسند کرتے ہیں کوئی ناپسند کرتے ہیں. تو میں کیونکہ اجنبی تھا, مجھے وہ سارے لوگ جو اچھی طرح ٹریٹ کرتے تھے اچھے لگتے تھے. چنانچہ فراز صاحب کے بارے میں بھی کچھ غلط فہمیاں تھیں, اسی طرح ہی مظہر الاسلام کے بارے میں کہ جی یہ علیحدہ علیحدہ رہتا ہے اور مطلب وہ گھاس نہیں ڈالتا کسی کو, اور آج وہ ایک بہت ہی بڑا نظر نگار ہے, ایسی امیجری وہ پینٹ کرتا ہے کہ اور کسی کے بس میں نہیں ہے. احمد داؤد جو جوانی میں ہی مر گیا, حیرت انگیز شخص. یعنی اسلام آباد کے گرد و نواح میں جن مقامات پہ وہ مجھے لے کے گیا اس کو بھی لوگ ناپسند کرتے تھے. مطلب کہ مجھے ایک شخص نے سمجھ کہا, میں نے کہا کہ کہنے لگا تمہیں احمد داؤد سے بو نہیں آتی. میں نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ بو تمہاری اپنی ہے, جو تمہیں خود سے آتی ہے اس کی بو نہیں ہے. مطلب اس قسم کی مخاصمت تھی. اور احمد داؤد مجھے ایک رات 10-11 بجے
موٹر سائیکل پہ آیا, موٹر سائیکل اس کے پاس تھا. مجھے کہنے لگا چلو تار, سردیوں کے زمانے سے پنڈی سے جو اسلام آباد ہائی وے آتی تھی وہ ویران پڑی تھی. یہ میں بات ظاہر کر رہا ہوں 30 35 40 سال پہلے کی. اور ایک مقام آیا, وہاں اس نے وہ موٹر سائیکل کی لائٹ آف کر دی, اور سڑک پر میں نے دیکھا چاندنی رات میں درجنوں کے حساب سے سانپ ہیں جو ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں, اور ان کی خوشی ہے اور ان کی مسرت ہے جس طرح وہ الٹ پلٹ رہے ہیں. اور میں تو دنگ رہ گیا کہ اتنے سانپ, اور اس کو کیسے معلوم ہے کہ یہ یہاں ہوتے. تو احمد داؤد نے مجھے بتایا کہ سانپ جو ہے وہ سردی سے بہت ڈرتا. چنانچہ سردیاں ہیں, یہ جو تارکول کی سڑک ہے سارا دن اس پہ دھوپ پڑتی اور یہ دیر تک گرم رہتی ہے, تو ارد گرد کے گھنے شجروں میں جہاں پہ ان کے بلیں ہیں یا جہاں جاتے ہیں یہ رینگتے ہوئے یہاں آتے ہیں اور اپنی فیمیلز کے ساتھ آتے ہیں, اور وہاں پہ وہ اپنا ایک میلہ سا لگا لیتے ہیں خوشی کا اور سرمستی کا. تو احمد داؤد اس نوعیت کا بندہ تھا. غلام رسول بھی بڑے فیمس پینٹر تھے, ان کے بارے میں بھی. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ایک تو مقامی سیاست ہوتی ہے, اس کے بعد جو لوگ ذرا آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جاتے ہیں نا, ان کے لیے ایک خاص حسد جنم لیتا ہے. ان کی کوئی چھوٹی سی بات بھی جو ہوتی ہے وہ پکڑ کر پروجیکٹ کی جاتی ہے. اور میرا ہمیشہ یہ سٹینڈ تھا, اگر کسی کے حوالے سے کوئی بندہ کہتا تھا کہ فلاں شخص تو ایسا ہے, تو میں کہتا تھا میرے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کرتا ہے, میرے ساتھ وہ بہت سنسیئر ہے, مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے. تو احمد فراز کا بھی, اب یہ شفیق صاحب کی داستان کہہ رہا تھا, بیچ میں احمد فراز آ گئے. تو داستان کو تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, بات میں سے بات نکلتی چلی جاتی. شفیق صاحب نے کھانے کے بعد مجھے کہا کہ کل اتوار ہے اور کیا آپ میرے گھر کھانا پسند کریں گے, میں چاہتا ہوں. اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں آپ کو لنچ پہ بلانا چاہتا ہوں, وہ کہتے تھے میں نے آپ کی روٹی کرنی ہے. تو میں نے آپ کی روٹی کرنی ہے اپنے گھر میں کرنی ہے. اب میرے لیے اس کے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ مجھے انوائٹ کر رہے تھے. کہنے لگے لیکن اس سے پیشتر یہ میری روٹین ہے کہ میں ہر سنڈے کو کلب روڈ راولپنڈی میں جو اوپن ایئر فٹ پاتھی مارکیٹ سجتی ہے پرانی کتابوں کی, میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے کتابیں خریدتا ہوں. تو آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ چلیں, ورنہ لنچ ٹائم پہ آ جائیے. میں نے کہا جی میں بالکل انٹرسٹڈ. چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا اور اس ایکسپیرینس کو ایک مضمون میں ڈالا جس کا عنوان تھا جن سے ہم نے مسکرانا سیکھا اور سم تھنگ. اچھا, اس مضمون کا عنوان ہے لوگ جنہوں نے مسکرانا سکھایا. یہ بھی خطوط میں شامل ہے, اور یہ صرف اس اتوار کی داستان ہے, اس کا نیریٹو ہے جب میں شفیق الرحمان صاحب کے ساتھ کلب روڈ راولپنڈی گیا پرانی کتابیں تلاش کرنے کے لیے. اور طویل مضمون ہے کہ دھوپ ٹھٹرتی ہوئی گدلی اور بے رنگ جو شدت سرما کے بوجھ تلے دب کر فضا میں ہی تحلیل ہو جاتی ہے. دھوپ مہربان اور نسوانی بدن میں سے آتی آنچ ایسی دھوپ. چند بچے کامکس دیکھ رہے ہیں, ٹیٹبٹس کے پرچوں میں پوشیدہ پن اپس دیکھ رہے ہیں. میں نیشنل جیوگرافک کے شمارے تلاش کر رہا ہوں. ایئر فورس کے کیڈٹوں بارش مولانا طالب علم اور بچوں سے پرے فٹ پاتھ کے دوسرے کنارے پر کھڑا ایک لمبا ترنگا خوش لباس گورا سا شخص کتابیں دیکھ رہا, اور ان کو دیکھ کر مجھے نیلی جھیل یاد آ رہی. نیلی جھیل میرا خیال ہے کہ میری فیورٹ کہانیوں میں سے, اور یہ زندگی کے اتنے بڑے بڑے بھید یوں کھولتی ہے کہ کوئی بھی
فلسفے کی کتاب انہیں اس طرح آپ پر عیاں نہیں کر سکتی سمپل زبان میں۔ چنانچہ جھیل کے شفاف اور نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی، دور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے ہیں، کناروں پر پھولدار بیلیں، ہر پودے اور پودے جھکے ہوئے ہیں، بے شمار تتلیاں اڑ رہی تھیں، کبھی دور دور تک محل اور قلعے تک دکھائی دیتے، کبھی گھنے اور سبز باغ اور کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان نظر آتے۔ اس کے بعد یہ جو طلسم ہے، یہ جو فریب ہے، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ خود فریبی کی نیلی جھیلیں اور دوسرے کنارے عمر بھر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ہم زندگی بھر اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش میں رہتے ہیں، یہ یقین دلانے کی کوشش میں کہ جو چیز یہاں نہیں ہے وہ وہاں ہے۔ دوسرے کنارے کے متعلق تم نے کیسے سہانے خیالات دل میں بسا رکھے ہیں۔ وہ باورچی کہہ رہا ہے، میں وہاں کئی مرتبہ گیا ہوں، وہ کنارہ بالکل ویران ہے، اس کنارے سے کہیں برا ہے، میری مانو تو تم کبھی اس طرف مت جانا ورنہ تمہیں افسوس ہوگا، دوسرا کنارہ بس دور سے ہی اچھا لگتا ہے۔ اس دوران شفیق صاحب کتابیں تلاش کر رہے تھے، انہوں نے محمد خالد اختر کے لیے، جو ان کے کلاس میٹ تھے بہاولپور میں، ان کے لیے اسٹیونسن ان کا بڑا فیوریٹ شاعر تھا، اس کا شاعری کا مجموعہ دیا، اور اس کے پہلے صفحے پہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو اتنا امیر اور طاقتور بن جاؤں گا کہ پھر کسی کو میرے کھلونے چھیننے کی جرت نہیں ہوگی۔ اسی روز انہوں نے مجھے ایک کتاب پیش کی، کہنے لگے کہ یہ کابوس نامہ ہے، ایک ایرانی شہنشاہ نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو دنیاوی قباحتوں سے بچنے کے آداب بتائے ہیں۔ تو میں نے ہنس کر کہا تھا حضور اس کے لیے تو بہت دیر ہو گئی۔ اچھا، شفیق صاحب کی یہ ایک مستقل عادت تھی کہ وہ ہر اتوار کو وہاں جاتے اور ان کی جیب میں ان دوستوں کی فہرست ہوتی جو ان سے محبت کرتے تھے، یا ایسے لوگ جن کے وہ قریب تھے اور انہیں خوب معلوم تھا کہ ان کا ذاتی ذوق کتابوں کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے کیا ہے۔ چنانچہ وہاں سے وہ کتابیں خریدتے اور ان کو پوسٹ کر دیتے۔ مجھے باقاعدگی سے ایک پارسل آیا کرتا تھا ہر مہینے، اور چونکہ انہیں معلوم تھا کہ مجھے سفرنامے اور تاریخ پسند ہے، چنانچہ وہ ہمیشہ پرانے سفرنامے، ایک مجھے یاد ہے اس کا نام تھا ٹریگر ان یورپ، ایک بندہ گھوڑے پہ 1920s میں بیٹھ کے تو یورپ کی سیر کرتا ہے، یہ ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا۔ لیکن ایک انہوں نے جو بہت نایاب مجھے چیز بھیجی وہ تھی الحمرا کی کہانیاں۔ الحمرا کی کہانیاں کا ترجمہ تھا اور اس کے ساتھ سکیچز تھے واشنگٹن ارونگ کی۔ میں واشنگٹن ارونگ کے مکان میں بھی گیا ہوں، ہڈسن، دریائے ہڈسن، امریکہ، اس کے کنارے، لیکن اس کے بارے میں پھر کبھی بات کروں گا۔ تو وہ کتاب ایک ریج تھی اس زمانے میں، مطلب فیسینیٹنگ کتاب، الحمرا کی کہانیاں، مختلف ترجمے ہوئے تھے اور وہ تصویردار تھی، پرانے اس میں سکیچ تھے۔ اس کے علاوہ میرے بچوں کے نام بھی ان کے پیکٹ آتے تھے، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے بچوں کو کون کون سی اصناف پسند ہے۔ تو اگلے روز ان کا جو کھانا تھا، یہ میں نے اس کی تفصیل درج کی ہوئی ہے، انہوں نے باقاعدگی سے، شفیق صاحب دہی کھاتے اور وہ گھر میں جمایا جاتا تھا، اور باقاعدہ یہ کنڈا نہیں ہوتا دہی کا اس میں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک کنڈا 2-2.5 کلو کا تو ہوتا ہوگا، تو وہ درمیان میں پڑا تھا میز کے، ہم دونوں ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے تقریباً آدھا دہی پہلے کھایا اور اس کے بعد مجھے میری طرف بڑھا دیا۔ اب میں نے بھی تھوڑا سا چکھا، لیکن مجھے مطلب حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح آدھا گونڈا دہی کے کھا گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ان کی خوراک جو تھی وہ ان کے ورزشی جسم کے مطابق تھی، ہیوی نہیں تھی۔ پہلے اٹیلین اسپگیٹیز تھی، وہ کو خاصا بڑا انبار تھا،
ابلی ہوئی سبزیاں تھیں، مٹر قیمہ تھا دیچکے میں، سویٹ ڈش تھی، اور آخر میں پھل تھے اور بے شمار تھے۔ شفیق الرحمان کے پاس ایک ٹریجر چیسٹ جسے کہتے ہیں نا، ایک خزانہ کا صندوق تھا، اور وہ بالائی منزل پر تھا۔ میں صرف ایک مرتبہ وہاں تک جا سکا، کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس میں ان کی یادیں دفن تھیں، ان میں خطوط تھے، تصویریں تھیں، اور مختلف مسودے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ان دنوں وہ دجلہ لکھ رہے تھے، اور دجلہ کا رف مسودہ بھی اسی صندوق میں تھا، اور وہ تقریباً ہر اتوار کو وہ صندوق جس طرح کہتے ہیں نا کور کی مٹی تازہ کریں تو اس میں خوشبو آتی، وہ یادوں کی ایک کور لگتی تھی مجھے جوانی کی۔ تو وہ مجھ کو نکال کے دکھاتے تھے۔ مثلاً برساتی میں ایک لڑکی ہے عین، جس کے سر پہ یہ بطخ رکھ دیتے ہیں، اور اس کو چرچ کے کارڈ بہت پسند ہیں، اس کا تذکرہ ہے، اس کی تصویر، اس کے بعد مقصود گھوڑا کہ یہ مقصود گھوڑا ہے، اور اس کے بعد روفی، اور یہ حکومت آپا، یہ سب تصویریں ان کے اس صندوق میں جمع تھی۔ اور وہ میرے ساتھ شیئر کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ وہ سمیر کو بھی اوپر والی منزل میں لے گئے اور اس کو بھی انہوں نے دکھایا۔ وہ جوان رانا تھے، اور پھر میں کیا عرض کروں کہ ان کے ساتھ کیا گزری، وہ آئندہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن بہت کنسیڈریٹ تھے۔ ہم ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کمرے کا تھوڑا سا دور دربہ میں بیان کر دوں کہ جب آپ داخل ہوتے تھے ان کے گھر تو رائٹ ہینڈ پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، بیڈ روم نہیں تھا، یہ ان کا اپنا کمرہ تھا۔ ایک کونے میں ایک ڈائس تھا، کیونکہ وہ کھڑے ہو کے لکھتے تھے۔ دیٹ واز ویری اسٹرینج فار می کہ شفیق الرحمان بیٹھ کے کبھی نہیں لکھتے تھے، یعنی انہوں نے کچھ بھی لکھنا ہو وہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے لکھتے تھے۔ رائٹ ہینڈ پہ ایک تصویر تھی ان کی نوجوانی کی، جب ان کی شادی ہوئی اور پہلا بیٹا پیدا ہوا، بلیک اینڈ وائٹ تصویر لگی ہوئی تھی۔ ادھر ٹیلی ویژن تھا، ادھر ایک مطلب بستر سا تھا، اور ایک الماری تھی، اور ہمیں وہ وہاں بٹھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ڈرائنگ روم میں صرف ان کو بٹھاتا ہوں جو میرے عزیز نہیں ہوتے، جو مطلب ہے کہ آرمی کے یا دوستوں کو میں یہیں بٹھاتا ہوں، اور میں بچوں کے سمیت ہم وہاں بیٹھتے تھے۔ اور ایک انسیڈنٹ مجھے یاد ہے کہ ٹی وی لگا ہوا تھا، اور وہ اٹھتے تھے اور اس کے بعد اس کی چینل تبدیل کر کے پھر واپس آتے۔ تو اینی نے پوچھا کہ انکل آپ کے پاس ریموٹ نہیں ہے؟ اتنی دور جاتے ہیں پھر بدل کے آتے ہیں۔ کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ میں پرانے وقتوں کا آدمی ہوں، یہ ریموٹ کی مجھے عادت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہ ایک جگہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہ یوں کر کے دباتے ہیں تو ایک دم دھما چوکڑی مچ جاتی ہے، تو میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ شفیق صاحب چلے گئے، سب نے جانا ہوتا ہے، لیکن ایک انہی کی کتاب میں سے ایک پیرا ہے جو مجھے ان کی یاد دلاتا ہے کہ دنیا کا گوشہ گوشہ نقشے میں موجود ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا جزیرہ ضرور ہے جس میں انسان نے آج تک قدم نہیں رکھا۔ اس جزیرے میں ایسے ایسے رنگ ہیں جو انسانی آنکھ نے نہیں دیکھے، طرح طرح کے خوشنما پرندے ہیں جن کے چہچہوں میں ایسی موسیقی ہے جس سے انسان نا آشنا ہے، اس کا کونا کونا پراسرار اور مسحور ہے۔ وہ جزیرہ اس سیاح کا منتظر ہے جو کسی دن کشتی لے کر چپکے سے آ جائے۔